لیٹس گو. اس وقت میں موجود ہوں پاک قطر تکفل کمپنی کے پاس. تکفل ہوتا کیا ہے اور اس میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو ہم جانیں گے فیصل بھائی سے. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل بھائی, تکفل بیسیکلی ہے کیا؟ تھوڑا مجھے بھی سمجھا دو, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے انویسٹ کر سکتا ہے؟ تکافل, اگر صرف لفظ تکافل کی بات کی جائے تو یہ کفالت سے نکلا ہے. کفالت جس طرح ایک گھر کی کفالت کی جاتی ہے, ایک گھر کا سربراہ اپنے پورے گھر کی کفالت کرتا ہے, تو یہ تکافل کمپنی بیسک اسی لیے نکلی ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں کی کفالت کا انتظام کرتی ہے. کہ گھر کا سربراہ جب تک ہے وہ اپنے گھر کے نظام کو کسی نہ کسی طریقے سے چلا رہا ہے. خدا نخواستہ کسی وقت کسی لمحے اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد گھر کے نظام کو چلانے والا کون ہوگا؟ تو پھر تکافل کمپنی اس کے تمام ضروریات کو پوری کرتی ہے. جیسے بچوں کی ہائر ایجوکیشن ہو گئی, بچوں کی میرج شادی وغیرہ کے معاملات ہو گئے, یا ان کی اور کوئی ضرورت یعنی کسی گھر وغیرہ کی یا کوئی گاڑی کی نیڈ ہے. اس طرح کی مختلف ضروریات ہر شخص کی الگ الگ ہوتی ہیں. تو کوئی بھی اپنی ایک بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ تکافل لے سکتے ہیں. بیسیکلی یہ اگر ہم دیکھیں تو شرعی طور پہ حلال طریقے سے ایک انشورنس کمپنی, اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں عام زبان میں, تو یہ ایک طرح کی انشورنس کمپنی ہے. اچھا, اس میں کون کون سے آپ کے پاس ایسے پروڈکٹس ہیں, اور یعنی کتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, اور یعنی ریٹرن کس حساب سے ملتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا سمجھا دیں تاکہ وہ لوگ جو یعنی شرعی طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں اور انشورنس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو انشورڈ کرانا چاہ رہے ہو حلال طریقے سے, تو ان کے بارے میں تھوڑی بہت ڈیٹیلز بتا دیں. جی, آپ نے شروع میں کہا کہ یہ انشورنس کمپنی, تو میں تھوڑا سا واضح کر دوں, یہ انشورنس نہیں ہے, یہ تکافل ہے. انشورنس کا آلٹرنیٹ اس کو کہا جاتا ہے. انشورنس کا آلٹرنیٹ, کیونکہ انشورنس کو تو بالاتفاق علماء کرام نے حرام کہا ہے. جی, الحمدللہ اس کا آلٹرنیٹ تکافل نظام ہے, جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے پاک قطر کے نام سے 2007 میں پاکستان میں شروع کیا, اور الحمدللہ یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی تکافل کمپنی ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے. پھر اس کے اندر مختلف پیکیجز ہوتے ہیں, مختلف پلان ہوتے ہیں ہر شخص کی ضرورت کے اعتبار سے. اگر ایک شخص ہے وہ اپنے مثال کے طور پر اگر انویسٹمنٹ کے طور پر لینا چاہ رہا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس 2.5 سال ہو چکے ہیں. ایک انویسٹمنٹ پلان بھی ہے جو الحمدللہ ایک بہترین انداز میں کام کر رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر صرف انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس کے اندر آپ کو پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے آپ کی فیملی کے لیے. اسی کے اندر 2-3 چیزیں آتی ہیں بچوں کی فیس وغیرہ کے حوالے سے, کہ اسکول کی فیس کی ادائیگی ہو جائے, کہ آدمی کی اصل رقم اصل سرمایہ وہ بھی محفوظ رہے, اور وہ منتھلی بیسس پر کچھ رقم نکال کر اپنے بچوں کی ضرورت بھی پوری کر سکے, یا کچن کے ایکسپینسز ہو گئے اس کے, یا کوئی رینٹ وغیرہ وہ دیتا ہے تو اس کے ایکسپینسز ہو گئے. تو اس طرح کی مختلف جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں سے کور کی جا سکتی ہیں. پھر اس کے اندر آتا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں, چھوٹے ہیں ابھی, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہائر ایجوکیشن کے لیے یا ان کی آگے جا کر میں شادیاں کروں گا, تو عموماً ہائر ایجوکیشن اور شادیوں پر آپ کی ایک بڑی رقم خرچ ہو جاتی ہے. تو ایک شخص اگر ایک نارملی شخص بھی آج کے زمانے میں اگر شادی کرنا چاہے تو 7-8 لاکھ کہیں نہیں گیا. بالکل ایسے ہی. ایک نارمل ایک متوسط طبقے کا آدمی اگر شادی کرنا چاہے تو 7-8 لاکھ روپے کہیں نہیں گیا. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اگر جمع کریں گے, آج اگر آپ کی ایک شادی کرنے پر 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, جب یہ بچے آپ کے بڑے ہوں گے تو اس وقت یہ خرچہ تقریباً 16 سے 20 لاکھ پر جا چکا ہوگا. صحیح. تو اس وقت جا کر 16 سے 20 لاکھ روپے نکالنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کریں جو سالانہ بیسس پر آپ کی سیونگ ہوگی, اور خدا نخواستہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہ چل سکے
तो आपकी इस ज़रूरत को हमारी कंपनी पूरा करेगी। इसमें रिटर्न कितना बनता है, यानी किस तनासब से जो है ये रिटर्न बढ़ है? जैसे अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से नीचे है, कल भी मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसमें भी मज़ीद इंटरेस्ट रेट नीचे आता हुआ लग रहा है। लेकिन मौलाना तकी उस्मानी साहब जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत हैं हमारे मुल्क के लिए, और जो शरई निज़ाम है उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। स्टेट बैंक में भी जो है वो हायर लेवल पे रह चुके हैं, और उनका जो फोकस था वो यही था कि हम जो है इस्लामिक निज़ाम लेकर आएँ, और ये जो वेस्टर्न जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट है और ये सारी चीज़ें, इनसे हम जो है जान छुड़ाएँ, IMF के चंगुल से हम बाहर निकलें। तो वो उस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। लेकिन उसके मुकाबले जो है वो परसेंटेज वाइज कितना रिटर्न बन जाता है, और ये जो आप जा रहे हैं कंपाउंडिंग पे जा रहे हैं, तो जो हजरात जो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते खुद से, तो वो आप उनको उनके बिहाफ पे आप करके दे रहे हैं, तो क्या रिटर्न बनता है उसमें, किस शरह से जो है वो रिटर्न बन रहा होता है? देखें, ये रिटर्न की बात की जाए तो ये तो पॉलिसी रेट के एतबार से अप डाउन होता रहता है। तो गुज़िश्ता अगर हम देखें तो उसमें रिटर्न बहुत अच्छा था, अब कुछ जाकर रिटर्न कम हुआ। अच्छा, ये कम होना भी हम सब के लिए बेहतरी है। बिल्कुल ऐसा ही। इस रेट का कम हो जाना भी हम सब के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क की मईशत बेहतर होती है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत अच्छी होगी जिस तरह ये रेट कम हो रहा है। बाकी लेने वाले के लिए नुकसान नहीं है। हम पहले भी इसी तरीके से लॉन्ग टर्म की बात करते थे हर एक शख्स से कि आप हमारे पास, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म की ही पॉलिसीज़ है, इन्वेस्टमेंट महाना बचत के नाम से वो भी प्लान है कि आप बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में रकम रखी है कि किसी भी वक्त आपको ज़रूरत है आप अपनी रकम निकाल भी सकते हैं। आपने आज तक शायद सुना हो कि कोई भी शख्स अगर तकाफुल में रकम रख देता है तो 20 साल के लिए वो बाउंड हो गया, तो ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकाफुल प्रोडक्ट के अंदर भी आप बाउंड नहीं होते, और इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट के नाम से महाना बचत हमने निकाली है तो उसके अंदर भी आप बाउंड नहीं होते। जब आपको रकम की ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। नाजरीन, जैसे कि जिन लोगों को कंपाउंडिंग पे फोकस करना है, आप अगर खुद से कंपाउंडिंग पे फोकस नहीं कर सकते तो आप जो है अगर हलाल तरीके से, शरीय तरीके से जो है अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है और रिटर्न एक अच्छा लेके जाना है, तो ये जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तकाफुल का जो है ऑप्शन बहुत अच्छा है, और इसमें आपको जो है रिटर्न भी मिलेगा, आपको एक ज़हनी सुकून भी होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक हलाल जगह पे लगी हुई है।